الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. معزز دوستو، آج 19 اگست 2021 10 محرم الحرام سن 1443 ہجری کا ایک عظیم دن ہے. شہادت کربلا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں کرنی ہیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. معزز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن آپ نے بہت سنا ہوگا. میں حضرت حسین کی جوانی پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہ کر تربیت پائی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا برتاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جوانی اپنے بڑھاپے تک رسول اللہ کے صحابہ سے اس محبت کو نبھایا ہے. حضور پاک کے دور میں جن صحابہ کرام کو بلند درجہ شمار ہوتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں انہیں بلند درجہ دے کر اطاعت کی ہے. مثلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ کنز الاممان میں ذکر فرماتے ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ فلا تخبرہما الآن یا علی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر آنے لگے تو اللہ کے رسول نے حضرت علی المرتضی کو فرمایا، جنتی بوڑھوں کے یہ دونوں ابو بکر اور عمر سردار ہیں، ابھی انہیں نہ بتانا، بعد میں بتا دینا. حضرت حسین فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک میرے نانا جان کی ہے. کنز الامال جلد نمبر 13 میں سے صحیح حدیث پاک موجود ہے. تھویا بہادر کے دوستو، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حدیث پاک تو ہم نے یہ سنی تھی جو میں نے خطبہ میں بھی پڑھی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ دوسری حدیث کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پورا دین مانتے ہیں، ادھورا دین نہیں مانتے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ ریونڈ والے فرماتے ہیں، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے. جو فرمان حضور پاک کا یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہیں، اسی پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جنتی بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر اور عمر ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ جنت میں تو سب جوان ہوں گے، جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. جب جنت میں سب نے جوان ہونا ہے تو پھر اس حدیث کا مطلب کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. بھائی بہت اچھی بات ہے جب ایک مسئلے پر حدیثیں کئی ہوں اور حدیثیں بھی صحیح ہوں، پھر حدیث کا مطلب بتاتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کی تشریح سمجھاتے ہیں، حدیث پاک کو رد نہیں کرتے. اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ جس بندے کی وفات جوانی میں ہوئی وہ بھی جنت میں ہوگا جوان،
جس مسلمان کی وفات بڑھاپے میں ہوئی وہ بھی جنت میں ہوگا جوان، لیکن فرق یہ ہے جو جوانی میں دنیا سے گیا اس کے سردار امام حسن اور حسین ہوں گے، جو بڑھاپے میں دنیا سے گیا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث حضور پاک کی سن رکھی تھی، اس لیے ان دونوں بزرگوں کے ساتھ حد درجہ احترام حضرت حسین کا اپنی جوانی میں نظر آتا ہے، ان کے ساتھ پیار حضرت حسین کا نظر آتا ہے، ان کے ساتھ محبت و مودت ان کے ساتھ نظر آتی ہے اور واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ توجہ رکھیں، حضرت علی کے گھرانے کے ساتھ صحابہ کرام کے پیار کے واقعے کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کی آخری تیمارداری کے وقت کو دیکھیں، جب حضرت اماں فاطمہ بیمار تھی اس وقت تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، بیمار کی دیکھ بھال کے لیے جو خاتون حضرت علی کے گھر میں اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت پر معمور تھی، اس خاتون کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس وہ ہے جو کسی زمانے حضرت علی المرتضیٰ کی بھابی ہوتی تھی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوتی تھی، حضرت علی کے بڑے بھائی کی۔ ان کی شہادت کے بعد عدت گزار کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس عورت کا نکاح ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے اس خاتون کا بیٹا محمد پیدا ہوتا ہے، جس کی بچپن سے لے کر جوانی علی المرتضیٰ کے گھر میں گزری ہے۔ اسے جنا، وہ کہتے ہیں اس کا والد تو علی ہے، والد تو ابو بکر ہے، تربیت اس کی علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ ان کی اماں ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت فاطمہ کے گھر میں تیمارداری پہ رہی، یہ عزت اور احترام کے رشتے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں حضرت حسن حسین کی عمر اتنی نہیں تھی کہ کوئی سماجی، کوئی سیاسی، کوئی جو ہے نا معاشرے میں ایسا بڑا کردار کریں جیسے جوان کرتے ہیں، لیکن جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت حسن اور حسین کی عمر کڑی الجوانی کی تھی۔ اس جوانی میں خلافت فاروقی کے اندر امام حسن اور حسین کا ایک کردار ہے، بلکہ میں یوں کہوں جب ایران فتح ہو کر وہاں کے قیدیوں کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا، ان میں یزدجر بادشاہ کی بیٹی تھی جس کو شہر بانو کہتے ہیں، یہ بتایا گیا بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا ہم بھی اس کا نکاح شہزادے سے کریں گے۔ جب اسے اسلام پیش کیا گیا، یہ خاتون، یہ بچی جو ایران تا مدینہ صحابہ کرام کے ہمراہ آئی تھی، ان کی عزت، احترام، حسن سلوک کے معاملات کو جانتی تھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی، مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کا نکاح حضرت حسین سے کر دیا تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، حضرت حسین نے حضرت عمر کے ہاتھوں یہ نکاح قبول کیا، حضرت حسین نے حضرت عمر کی پسند پہ یہ نکاح قبول کیا، حضرت حسین نے امیر المؤمنین کے کہنے پہ ان سے شادی کی ہے۔ اگر حسین کے گھر میں اور عمر کے گھر میں نعوذ باللہ نفرتیں تھی، جیسے یار لوگ سناتے ہیں کوئی لڑائی تھی، کوئی فساد تھا، یا وہ جھوٹی روایت کہ حضرت عمر نے لات ماری، دروازہ جا کر اماں فاطمہ کو لگا اور بچہ ساکت ہو گیا، اگر یہ باتیں سچی ہوتی، حضرت حسین کے ذہن میں ہوتا میرے بابا کا دشمن ہے عمر، میری اماں کا دشمن ہے عمر۔ دشمنوں کی پسند پہ شادیاں نہیں ہوتی، دوستوں کی پسند پہ ہوتی ہے۔ امام حسین نے، حضرت علی نے جس بچی کو اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے قبول کیا ہے وہ حضرت عمر کی پسند ہے۔ تبھی پتہ چلا جھوٹ والے کا منہ کالا ہے، عمر اور حسین کا بول بالا ہے۔ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کس بیانی کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ بھائی محبتیں تھی، پیار تھا، تعلق تھا، یگانگت تھی۔ میرے دوستو، حضرت حسین کے گھر میں ابو بکر صدیق کا پیار دیکھیں، ابو بکر صدیق سے عزت دیکھیں۔ جب حضرت ابو بکر فوت ہوتے ہیں،
حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی لیلا ہے، اس لیلا کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو حضرت حسن اور حسین کا چھوٹا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، ماں اور ہے۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہے، حضرت عمر کا دور ہے، ابو بکر صدیق سے علی المرتضیٰ اور علی کے گھرانے کی محبت یہ ہے، حضرت علی نے اپنے اس بچے کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، اسے دنیا ابو بکر ابن علی کہتی ہے اور کربلا کا دوسرا شہید ہے۔ 72 تنوں میں دوسرا تن یہ ابو بکر ابن علی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ میرے دوستو، ان کا آپس میں پیار یوں تھا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شمشیرہ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر سے کیا ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پہ حضرت عمر اگرچہ سسر پیغمبر ہیں لیکن یہاں داماد حیدر بھی ہیں۔ حضرت عمر کا ایک بیٹا زید بن عمر بن خطاب، یہ حضرت علی کا نواسا، عمر فاروق کا بیٹا، حضرت فاطمہ کا نواسا، حضرت حسن اور حسین کا بھانجا۔ عمر فاروق کے اس بیٹے کے ماموں حسن اور حسین ہیں، خالہ حضرت زینب غازیہ کربلا ہیں، نانا حضرت علی ہے اور نانی اماں فاطمہ ہے۔ یہ رشتے محبت پہ دلیل ہیں۔ بھائی اگر وہ جھوٹی بات سچ ہوتی کہ حضرت عمر کے لات مارنے سے بچہ ساکت ہو گیا تھا پیٹ کا، تو بھائی حضرت علی اپنی بچی کا رشتہ کیوں دیتے ہیں؟ بیٹے بھی کہہ دیتے ابا کہاں رشتہ کر رہے ہیں ہماری بہنا جی کا، اس نے تو ہماری ماں کے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کیا تھا۔ بچوں کا اعتراض بھی نہیں ہے، علی المرتضیٰ کی سختی بھی نہیں ہے، عزت احترام سے رشتہ دیا ہے، اس کا معنی ہے محبت تھی۔ اور میں ایک بات مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ محبت تھی تو رشتہ ہوا، محبت تھی تو رشتہ ہوا نا۔ اب میں صبح مولانا ممتاز صدیقی صاحب تشریف فرمائے، ان کی جامع مسجد عمر میں میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا تو جھوٹا ہمیشہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ رات کے 12 بجے گھوڑا دھوپ پہ بندھا ہوا تھا تو آپ کہیں گے کہ رات کے 12 بجے دھوپ تیرے ابا جی نے نکالی تھی، رات کے 12 بجے دھوپ پکڑا جائے گا نا، تو جھوٹا لنگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ لات ماری، حضرت فاطمہ کے پیٹ سے جو بچہ ساکت ہوا اس کا نام محسن تھا، اور میں نے کہا ایک کذاب، اوے جھوٹے، اوے اہل بیت اور صحابہ میں نفرت بتانے والے، یہ تیرا دماغ نے کام نہیں کیا، اوے پیٹ والے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، پیٹ والوں کے نام رکھے جاتے ہیں، کیسی دنیا میں 2 نمبری عام ہے، کیسے پتہ نہیں صحابہ اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں بتا رہے ہیں۔ واہ! 4 پارے کا دوسرا صفحہ، سورت نمبر 3 سورت آل عمران، اللہ کا قرآن آیت نمبر 103 بتاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صحابہ کرام اس محبت پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم لوگ نفرتوں والے تھے، رب نے کلمہ پڑھا کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن بھائی چارے کی بات کرتا ہے، تو لڑائی کی بات کرتا ہے، اللہ راضی نامے کی بات کرتا ہے، تو فساد کی بات کرتا ہے، اللہ کی وحی محبت کی بات کرتی ہے، تو نفرت کی بات کرتا ہے، میں تجھے مانوں یا قرآن کو مانوں؟ بھائی کیسی بات ہے، کیسی بات پیش کی جا رہی ہے؟ بھائی تیری بات مانے یا قرآن کریم کو مانے؟ واقعی قرآن کریم کو ہی مانیں گے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کے کلام کے مطابق بات کرے گا وہ یاد رکھنا، حضور پاک نے فرمایا من حکم بہ عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا یہ عادل کہلائے گا۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، حضرت عمر کے کہنے پہ حضرت حسین نے رشتہ قبول کیا ہے، یہ محبتیں تھیں۔ اچھا وہ رشتے میں اللہ نے برکت کیسی دی ہے؟
یہ جو حضرت علی کی بہو بنی ہے شہر بانو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی ہے شہر بانو، اس کے پیٹ مبارک سے علی الاوسط پیدا ہوئے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے علی الاوسط، جن کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، امام زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ یہ 12 ائمہ کی ترتیب میں چوتھے نمبر کے امام ہیں، اور پھر اسی امام کی نسل سے 12 ائمہ مانے جاتے ہیں نا، تو امام زین العابدین کے بعد باقی جتنے 7 ائمہ ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، جن کا نکاح حضرت عمر فاروق نے حضرت حسین سے کیا تھا۔ دیکھو نا، محبت تو دیکھیں، پیار تو دیکھیں۔ یہ جو 12 ائمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، محمد مہدی، یہ جو 12 گنے جاتے ہیں، ان میں چوتھے نمبر سے لے کر آخری سے پہلے تک یہ سارے کے سارے امام زین العابدین کی اولاد ہیں، اور امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ جس بیوی ہے اس بیوی کا نام شہر بانو ہے، یہ وہ ہے جو حضرت عمر فاروق کی پسند پہ شادی کی تھی۔ بھائی یہ تو بتائیں نا، یہ نہیں بتایا جاتا، یہ محبت نہیں سنائی جاتی۔ اچھا، حضرت حسین نے حضرت عمر کے دور میں یہ معاملہ، اور حضرت عمر حضرت حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں، کس حد تک احترام ہے، شہزادہ کہہ کر شہزادی دی ہے نا، دیکھو کتنا سادات کا احترام ہے، کتنی عزت ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ سے رشتہ حضرت عمر نے ان کی بیٹی کا لیا تھا تو حدیث سنائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ قیامت تک میرا سلسلہ نسب چلے گا، منقطع نہیں ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس سلسلہ نسب میں جڑ جاؤں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین کی جوانی کے کئی واقعات ہیں۔ آپ مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، ہم اپنوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اکابرین کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ادھر ادھر ایران توران کی، ادھر ادھر کی سما خیرہ کی بیماری لگی ہوئی ہے، ادھر ادھر کل جدید لذیذ پر بیٹھ کر ہر نئی چیز کے پجاری بن جاتے ہیں۔ بھئی اپنے اکابر کو پڑھنا سیکھو۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کے مایہ ناز شاگرد جھنگ والے محمدی شریف والے حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب 3 جلدوں میں، رحماء بینہم، صحابہ اور اہل بیت آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ کتاب ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان کے لیے لکھا ہے کہ میں نے عرب و عجم کی کتب کا مطالعہ کر کے دیکھا ہے، اس جیسی کتاب تو عربی زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔ رحماء بینہم میں ذرا سیرت عثمانی کھولیے، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت میں محبت کے واقعات کو پڑھیے۔ میں 2-4 آپ کو نکتے تو دے سکتا ہوں اس وقت میں، تفصیل آپ ذرا وہاں دیکھ لیجئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے جب افریقہ تک کے جنگلات فتح ہو چکے تھے، بر اعظم افریقہ فتح ہو چکا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں جہادی سفروں میں آرمی عثمان بن کے حصہ لیا ہے۔ ان 2 شہزادوں نے حضرت عثمان کی اسلامی آرمی بن کے، میں ان کے 2 علاقوں کی بات کرتا ہوں۔ بحیرہ تبریہ جہاں ہے، جسے تبرستان کہتے ہیں، یہ تبرستان پر جب صحابہ نے کفر کے مقابلے میں یلغار کی اور ان کو ماؤں کی چھٹی کا دودھ یاد دلایا، اور کفار وہاں مجبور ہو کر آگے آ کر تسلیم ہوئے، اور پورا تبرستان رسول اللہ کے پرچم تلے، اس کے سائے تلے آ گیا۔ اس فتح میں حضرت عثمان کی نگرانی میں حضرت امام حسن اور امام حسین شامل ہیں۔ بھئی اگر خلافت کو حق نہیں مانا تھا تو حضرت عثمان کی قیادت میں جہاد کرنے کا مانا۔ ہم جس حکمران کو حق نہ مانے، ہم اس کی ایک بات لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہاں حضرت عثمان کو حق مانا ہے تو ان کی فوج کے فوجی بنے ہیں، ان کے عسکر کے عسکری بنے ہیں، اس کی فوج کا حصہ بن کے جہاد کا سفر فرمایا۔ اور میرے دوستو، ایک سفر اور ہے، وہ سفر ترکی کا ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین کا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما حضرت عمر سے بار بار عرض کرتے تھے کہ مجھے گورنر شام تو آپ نے بنا دیا، مجھے اجازت دیجئے میں کیسر روم کو ناکے چنے چبواتا ہوں پانیوں میں اتر کے۔ حضرت عمر بحری معاملے میں لڑائی کے خلاف تھے، کہا ابھی وقت نہیں، ابھی نہیں۔ پوری خلافت میں حضرت معاویہ اجازت مانگتے رہے حضرت عمر سے، حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو اجازت نہیں دی۔
کہ نہیں فی الحال زمین پر طے کرو، فی الحال زمین پر۔ حضرت عمر کا ایک اپنا معاملہ تھا، جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت معاویہ وہی چٹھی عرضی درخواست لے کر پھر آئے، کہا امیر المؤمنین مجھے اجازت تو دیجیے، میرے پاس وہ ماہر ہیں جو بالکل سباق ہیں، وہ تیراکی کر کے دکھائیں گے، ہمارے پاس بحری بیڑے ہیں، اگر کچھ کمی ہوگی تو افریقہ فتح ہو چکے اس کے جنگلات کو کاٹ کے ہم باقاعدہ کشتی رانیوں کے معاملات طے کر سکتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ اجازت دیجیے۔ حضرت معاویہ نے حدیث سنا دی، کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میری امت کا لشکر اگر پانیوں پہ جہاد کرنے جائے گا تو اللہ پاک اس پہ جنت واجب فرما دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ 3 ماہ میں حضرت معاویہ نے جو بحری بیڑے 1800 کی تعداد میں بنوائے نا، وہ افریقہ کے جنگلات کاٹ کے تیار کیے گئے۔ جب یہ بیڑا انہوں نے انطاکیہ کی فتح کے لیے اتارا، 90,000 فوجی جس کی نگرانی کرتا تھا، تو کیسر روم کے ہاتھ کے طوطے اور طوطیاں اڑ گئی کہ اوئے یہ تو پانی اور جزیروں تک میرے پاس آ گئے ہیں۔ انطاکیہ کو یوں حضرت معاویہ نے فتح کیا ہے۔ امیر عظیمت کی زبان میں کہو کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے قیصر کی سلطنت کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ جب یہ انطاکیہ اور یہ علاقے روم کے فتح ہوئے تو بادشاہ روم ہرقل قیصر یہ دوڑ کر ترکی آیا تھا، اور ترکی کا شہر جسے قسطنطینیہ کہتے ہیں، آج کل کی زبان میں اسے استنبول کہتے ہیں، مشہور ترین شہر ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ آدھا شہر بر اعظم ایشیا ہے، آدھا شہر بر اعظم یورپ ہے، درمیان میں باسفورس کا سمندر اسے ملاتا ہے۔ میں فروری میں اسی سال ہی باسفورس بھی گیا اور یہ ترکی والے دونوں حصے میں، دونوں بر اعظم کے حصے میں جا کر دیکھا کہ ایک بر اعظم کو کراس کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجیں بھیجی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ بھی ہیں، اور اس لشکر میں حضرت امام حسن اور امام حسین بھی ہیں جو ایشیا سے سفر کر کے یورپ تک فتح کرنے آیا ہے۔ اللہ آپ کو ترکی لے جائے، آپ استنبول جائیے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پہ حاضری دیجئے۔ یہ میزبان پیغمبر 85 سال کے بڑھاپے میں بر اعظم ایشیا سے کراس کرتا ہوا بر اعظم یورپ میں آ کر اپنی قبر بنوا رہا ہے۔ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام پھیلانے کی کتنی چس آ چکی تھی۔ اس سفر میں امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں۔ تو میرے دوستو یہ جوانی ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی، یوں صحابہ کرام کے ساتھ پیار تک کے معاملات اور ان کی حکومتوں اور خلافتوں کے زیر نگرانی، یوں جہادی سفر ہیں۔ اور میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری دن تھے، بلوائی آئے اور خلافت سے الگ کرنے کی آفر اور مطالبہ پیش کیا، اور ان لوگوں نے ہٹ درمی کی انتہا کر دی، تو حضرت علی المرتضیٰ سمیت بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے حضرت عثمان سے عرض کیا امیر المؤمنین وقت آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہماری نیامیں گھر رہیں گی، تلواریں ہمارے ہاتھ میں رہیں گی، ہم ان کو ناکو چنے چبوا کر یہاں شہر سے بھگائیں گے، یا آپ پر خامخواہ سے حملہ آور ہونے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے منع کیا، کہا جی میری طرف سے حکماً آپ کو منع ہے۔ کہا امیر المؤمنین وہ آپ کو مارنے آ جائیں گے، کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن رسول اللہ کے شہر مبارک کو اپنی ذات کی خاطر خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عثمان کا بڑا صبر ہے، بڑا صبر ہے، اس تاریخ کا انمٹ نقوش کے ساتھ ایک صبر ثابت ہے۔ جو کنواں اپنے لیے خریدا ہوا ہو اس کنویں سے بھی 40 دن پانی نہیں دیا گیا۔ صحابہ کرام نے بڑی آفر پہ، حضرت عثمان نے کہا جی نہیں۔ کہا امیر المومنین آپ صبر کر رہے ہیں؟ کہا جی ہاں مجھ سے میرے نبی نے وعدہ فرمایا تھا۔ ابن عساکر کی روایت پڑھی، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلا لهم۔ اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے عزت کی چادر، عزت کی قمیض یعنی خلافت دے گا، اگر بے ایمان لوگ کہہ دے نا کہ اسے چھوڑ دے، انہیں نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میرے ساتھ آ کر مل جانا۔ عثمان نے کہا میں شہادت تو قبول کر لوں گا، لیکن ان سے اس معاملے میں خون آلود حضور کے شہر کو کروں میں نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ نے خط سے لکھ کر کہا تھا
کہ آپ ملک شام آ جائیے. حضرت عثمان نے فرمایا تھا لا احجر دار رسول اللہ، میں حضور پاک کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک بات کہتا جاؤں، بولتے نہیں، اجازت ہے؟ عقیدے کی بات کرتا جاؤں، اجازت ہے نا؟ سنیے ذرا. حضرت عثمان نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے حضور کا پڑوس نہیں چھوڑنا. قبرستانوں کے پڑوس ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے میں کی گل کریں گے؟ پڑوس کا مطلب کیا؟ بھئی یہ جو عقیدہ حیات النبی اہل اسلام کا نظریہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ حضرت عثمان کا نظریہ یہیں سے ثابت ہو رہا ہے. اللہ قبرستانوں کو تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان غنی ایک خلیفہ راشد کی ایک بہت بڑی نس ہے. اس وقت تو صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑتے نہیں حضرت عثمان آپ نے، لیکن ہماری اولادیں آپ کے گھر کا پہرا دیں گی. حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسن، امام حسین، اس طرح صحابہ کی اولادیں حضرت عثمان کے گھر کی پہرادار بنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پہراداروں میں یہ دو شہزادے حضرت حسن اور حسین بھی شامل ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ تو اپنے گھر کے بندے ہیں نا. کیوں؟ حضرت عثمان کے گھر میں حضرت فاطمہ کی دو بڑی بہنیں یک کے بعد دیگرے آئی ہیں، تو حضرت فاطمہ کی بیٹے کی تو خالہ کا گھر ہے حضرت عثمان کا گھر. خالہ کا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا. اپنائیت بتانے کے لوگ کہتے ہیں جی خالہ جی دا گھر بڑھایا ہو یا تسی، کہتے نہیں ہیں خالہ کا گھر تو اپنا ہی ہے نا. تو یہ خالہ کا گھر تھا، ان نے پہراداری کی اور اس حد تک ٹھہرے. آخر حضرت عثمان غنی نے جب سب پہرے ختم کہا جی اللہ پاک وارث ہے میرا، آپ گھر میں جائیے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، حکماً سب کو بھیجا. تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ چند صفحات کا لیا ہوا تھا، یہ ساتھ لیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی کہ ابو نے تو پہرے پہ لگایا ہے نا، لہٰذا پہرا بھی چلتا رہے گا، تلاوت بھی چلتی رہے گی. حضرت عثمان غنی ہمارے چاچو ہیں، امیر المؤمنین ہیں، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں تو بیٹھا رہوں نا. وہ نے بھی تلاوت شروع فرما دی. حضرت عثمان غنی نے کچھ ٹائم تو سمجھے، اس کے بعد یہ بات سمجھ گئے کہ امام حسن بیٹھا تو اصل وہی معاملے پر ہے. تو فرمایا بیٹا حسن آپ بھی اپنے گھر تشریف لے جائیے. بڑے اصرار سے. طبری کے لفظ کا ترجمہ ہے کہ برستی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ حضرت عثمان وہیں سے نکلے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آ کر آئے، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان ظالموں سے لڑتے ہوئے حضرت امام حسن زخمی ہوئے ہیں، اتنے زخمی کہ بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر گھر لایا گیا تھا. یہ ان لوگوں کا یہاں تک پیار ہے، محبت ہے. اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا ایک کارنامہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ صفین کے بعد صلح کا بہت بڑا کارنامہ ہے. صلح بہت بڑا کارنامہ ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکرہ، یہ ثقفی ہیں، ثقیف قبیلہ کے رہنے والے، ان کا نام ابو بکرہ ہے، اصل نام نفیع بن حارث ہے. یہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو گود میں بٹھایا ہوا تھا. فالتفت الی الحسن والی الناس مرہ، ایک بار حضرت حسن کو دیکھتے، ایک بار لوگوں کو دیکھتے، اور فرمایا لوگو، اللہ کے رسول نے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، فلعل اللہ، ایک وقت آئے گا اس شخص سے اللہ کام لے گا، ان یصلح بہ، یہ صلح کرائے گا، بین فئتین، دو جماعتیں عظیمتین، بہت بڑی، من المسلمین، مسلمانوں میں جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی یہ صلح کا کردار ادا کرے گا. اور وہی ہوا، صلح کی ہے امام حسن رضی اللہ عنہ نے. یار یہی صلح تو ہے نا، یہی صلح ہے جس نے مسلمانوں کو ایک کلمے یعنی ایک دعوت پر متفق کر دیا تھا. اتفاق تو پہلے تھا، لیکن اس لڑائی کی ایک بنیاد پہ جو ایک چال اور سازش درمیان میں ڈالی گئی تھی، کفار نے کیا سے کیا کہنا شروع کر دیا تھا نا. حضرت علی المرتضیٰ کو تو کیسر روم کا خط آیا کہ آپ میری بیعت کریں. حضرت معاویہ تک جب یہ بات آئی تو انہوں نے جو جواب دیا ہے، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے پہلے اس کو جواب دے کر کہا کیسر روم کو، یا لعین الروم لئن لم تنتہِ وترجع الى بلادک لأصطلحن انا وابن امی ولأضيقن عليك الارض بما رحبت.
اے رومی لائن، تجھے جرت کہ تو علی المرتضیٰ کو دھمکی آمیز خط لکھ، میرا اور اس کا اختلاف ایک مسئلے پر ہے، تو آیا تو ہم نے اور میرا چچا کا بیٹا یعنی علی المرتضیٰ آپس میں ایک ہو کر تیرے اوپر کھلی زمین کو تنگ کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد امام حسن نے جب صلح کی ہے اور مسلمانوں کو ایک دعوت پر متفق کیا ہے اور خود بھی بیعت کی ہے اور حضرت امام حسین کو بیعت کرائی ہے، میری نہ مانو، اپنے مولوی کی کتاب علامہ اربلی کی کشف الغمہ کی دوسری جلد دیکھ لو، ان تینوں نے جا کر بیعت کی ہے، 2 بھائی اور تیسرے ان کے دوست ہیں، قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں جن کا جنات سے ٹکر تھی اور انہوں نے تیر مارا تو وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جنات نے شہید کیا ہے نا۔ ان کی شہادت کے بعد ایک شعر لکھا ہوا ان کے جسم مبارک کے اوپر پڑا ہوا تھا، جس کو اٹھا کر دیکھا گیا تو وہ جنات کی طرف سے لکھا ہوا تھا، قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہمین فلم نخطف وعدہ۔ جنات نے کہا تھا ہماری اس کی لڑائی ہوئی، ہم نے تیر مارے، اس کے دل پہ لگے، وہ خطا نہیں گیا۔ یہ عظیم صحابی رسول ہے، یہ یمن کا واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں، ہم اپنی سریکی زبان میں کہتے ہیں پلیتھڑ دا یار ہے، یعنی بچپن کا دوست ہے، ایک مٹی میں کھیلنے والے ہیں۔ یہ اس طرح کے پیارے ساتھی، یہ تینوں اکٹھے گئے تھے اور انہیں جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے۔ یہ بھی تو بتایا جائے، یہ بھی سنایا جائے، یہ نہیں سنایا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا، تو پوری بات کریں۔ حضرت حسین کی صرف پیدائش کے بعد شہادت نہیں ہے بھائی، 58 سال کی عمر میں شہادت ہے۔ یہ درمیان میں جو خلفائے راشدین کا دور گزرا ہے، ان کی محبتوں کا کردار، خلافت میں امور کو نمٹانا، سماجی اور سیاسی ثقافت پہ اپنا کردار ادا کرنا، یہ بھی تو حضرت امام حسن اور امام حسین کا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور واقعہ کربلا سنانے والوں، میں بڑے درد دل سے کہوں گا، واقعہ کربلا پورا کیوں نہیں سناتے؟ کسی سے پوچھے نا 10 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا؟ حضور کا نواسا حضرت حسین شہید ہوا تھا، اور بھی کوئی ساتھ تھے؟ جی 72 بندے تھے، بس خاموش، منہ پر مور لگ جاتی ہے، آگے نہیں بتائیں گے اور کون ہے۔ ذرا 72 کی تھوڑی تفصیل تو دے دیں بھائی، نہیں سمجھے؟ کوئی نام تو بتا دیں، کوئی کام تو بتا دیں، کوئی تعارف تو بتا دیں، وہ 72 کون تھے؟ پہلا شہید کربلا میں کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ تیسرا، چوتھا، پانچواں کون ہے؟ اہل بیت ان میں کتنے ہیں؟ اعوان و انصار کتنے ہیں؟ یہ تو بتائیں۔ آپ 72 تنوں کے نام اٹھا لیں کسی انصاب کی کتاب سے، ہماری ہو یا ہمارے دوستوں کی ہو، کسی کی ہو، سین شین کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ وہاں 72 تنوں کے ذرا نام دیکھ لیں، نام میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آؤ میں پورا سچ بتاتا ہوں۔ واقعہ کربلا میں صرف امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہے، واقعہ کربلا کے 72 تن ہیں۔ کربلا کا پہلا شہید بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے۔ یہاں حضرت حسین اپنے 9 بھائیوں سمیت شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے کتنے بیٹے؟ بولیے بولیے، آپ تو بولیے، لیٹ میں ہو رہا ہوں، سفر میں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، ٹینشن مجھے دی ہے آپ لوگوں نے، آپ کو نہیں ملی تو بولو تو صحیح لو کہ بات پوری کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ کے کتنے بیٹے؟ 9 بیٹے یہاں شہید ہیں۔ حضرت علی کے پہلے بیٹے جو یہاں شہید ہوئے ہیں، اپنے بھائی پر اپنی جان وار کی ہے، ان کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی۔ یہ محمد الاوسط ابن علی کربلا کا پہلا شہید ہے۔ مولانا ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ علامہ صاحب ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ذاکر صاحب ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ قبلہ صاحب ان کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ بھی شہید ہیں نا بابا، پورا ذکر کریں۔ حضرت حسین کے لیے تو کہتے ہیں جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میں کہتا ہوں لاکھوں کیا، کروڑوں اربوں سلام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، وہ یہاں بھی تو بتائیں نا، یہاں بھی تو بتائیں۔ جس کی ماں امامہ، جس کا بابا علی، اس محمد الاوسط پہ لاکھوں سلام، اس کی ماں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وجہ کچھ اور ہے۔ ہاں میں بتاؤں، آپ کا ذوق تازہ ہے؟
سب کا ذوق تازہ ہے؟ اس کی اماں کا نام ہے امامہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں۔ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ کہاں رہتی تھی؟ کہاں ان کی رہائش ہے؟ کوئی ریزیڈنسی کا کوئی نام پتہ، کوئی انٹروڈکشن، کوئی تعارف، کوئی علامت، کوئی پہچان؟ جی اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت حضرت علی کو فرمایا تھا کہ میرے بعد آپ نے شادی کرنی ہونا تو میری بھانجی امامہ سے کرنا، اس میں آپ کو میری والی صفات ملیں گی، میں نے تربیت کی ہے۔ اماں فاطمہ کی کون ہے؟ پھر تھوڑے بول، سارے بولیں، باہر والے بھی، کون ہے؟ بانجی، حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی۔ اماں فاطمہ کے بعد حضرت اماں حسن اور حسین کی اماں جو ان کی خالہ کی بیٹی بھی ہیں، حضرت زینب بڑی بہن حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ اگر ان کی اماں کا ذکر آ جائے کربلا کے پہلے شہید کا تو بات کھل جائے گی کہ حضرت فاطمہ 4 بہنیں تھیں۔ میں نے تو کچھ چھپانا ہے نا، ایسے اندر چھپانا ہے نا، میں نے بتانا تو نہیں ہے، اگر بتا لیا تو بات گل تو پھر کھل جانی ہے نا، تو اسی لیے نام ہی نہیں سی۔ ہاں 72 تھے اور بھی تھے، مجمع تھا، مجمع میں کوئی 2 4 5 کے نام تو بتا۔ تو حضرت محمد الاوسط ابن علی یہ کربلا کا پہلا شہید ہے، کربلا کے دوسرے شہید، تیسرے اور چوتھے شہید حضرت علی المرتضیٰ کے وہ فرزند ہیں جن کا نام خلفائے راشدین میں خلفائے ثلاثہ پر ہے، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی۔ یہ بھی تو ابو بکر صدیق کے نام پہ رکھا گیا، حضرت عمر کے نام پہ رکھا گیا، حضرت عثمان کے نام پہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، اور یہ کربلا کے 72 تنوں میں شامل ہیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا بھائی حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے چلو تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھتا، حضرت عمر نال تینوں کوئی پیڑ ہے تو حضرت عمر کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عمر فاروق نہیں رکھتا، حضرت عثمان سے نعوذ باللہ تجھے چڑ ہے تو اپنے بچے کا نام حضرت عثمان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن جو علی المرتضیٰ کے بیٹے ابو بکر عمر عثمان ابن علی ہیں، ذرا ان کے نام پہ بھی تو اپنے بچوں کے نام رکھ، میں پتہ کروں اور میں مانوں کہ تجھے علی اور علی کے خاندان سے محبت ہے۔ اور تویا بہادر چکوال کے دوستوں، اگر ذوق تازہ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں، ذوق تازہ ہے، توجہ رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ حضرت علی کے گھر میں یہ بچے پلے اور بڑھے ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، اور جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے صحن میں، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر و عمر و عثمان کے نام کے بچے پلے بڑھے، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے۔ وہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ اہل و سنت کا ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ کی حویلی میں، علی المرتضیٰ کے صحن میں، علی المرتضیٰ کے گھر میں ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی پرول بڑھ رہے ہیں، تو علی المرتضیٰ کا گھرانہ سنیوں کا گھرانہ ہے۔ یہ بھی تو کربلا کے 72 تنوں کے شہید ہیں بھائی، گنتی تو پوری کیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیٹا کربلا کا شہید محمد الاوسط ابن علی، دوسرا بیٹا ابو بکر ابن علی، کربلا کا تیسرا شہید عمر ابن علی، کربلا کا چوتھا شہید عثمان ابن علی، کربلا کا 5واں شہید جعفر ابن علی، کربلا کا 6واں شہید عبداللہ بن علی، کربلا کا 7واں شہید عبید اللہ بن علی، کربلا کا 8واں شہید غازی عباس علمدار ابن علی، اور کربلا کا 9واں شہید امام عالی مقام امام حسین ابن علی۔ یہ 9 بچے حضرت علی المرتضیٰ کے۔ آپ نے صرف غازی عباس کا ذکر فرمایا، غازی عباس کی اماں جان کا نام ہے ام البنین، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں۔ تو وہ غازی عباس ان سے حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو کون نہیں جانتا۔ تو بھائی یہ 9 بچے حضرت علی کے، 9 اولادیں حضرت علی کی، 9 فرزند حضرت علی کے کربلا میں ذبح ہوئے ہیں، تو 1-2 کا ذکر کرتے ہیں، بھائی باقیوں کا کیوں نہیں کرتا؟ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، صرف ابو بکر نام سے حضرت علی کا بیٹا یہاں شہید نہیں ہوا، حضرت امام حسن کے بھی 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں یہاں، اپنے چاچو پر اپنی جان کو وارا ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے 72 تنوں کے شہیدوں میں قاسم بن حسن اور ابو بکر بن حسن، یہ دونوں بھتیجے ہیں امام حسین کے،
فرزند لخت جگر نور نظر ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے۔ قاسم کا ذکر تو کرتا ہے اور قاسم کی بات پہ گھوڑے تک بھی کر لیتے ہیں، قاسم بن حسن کا چھوٹا بھائی ابو بکر بن حسن ابن علی ہے، انہیں کیوں بھول جاتے ہو؟ یار بات تو پوری کرنی چاہیے، پورا دین نہ مانا تو کبھی نجات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں ہاں تو چاہے جتنا کرتا رہے لیکن جنت وہ جائے گا جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا احترام ہوگا، ایسے نہیں ہے، خالی زبانوں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو شہید ہے۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے تھے میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ علی الاکبر اور علی الاصغر دونوں شہید ہیں۔ شیرخوار بچہ چھوٹا ہے جسے شمر لائن نے نیزے کی انی پر شہید کیا ہے۔ علی الاوسط جو دوسرے بیٹے امام حسین کے، وہ اپنی پھپھو جان حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس خیمے میں بیمار ہیں، جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں رب نے انہیں غازی بنایا ہے۔ میرے دوستو یہاں حضرت حسین کے 2 بھانجے بھی شہید ہوئے ہیں، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، جو عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر وہ ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا تھا، عمر فاروق سے اس کا بیٹا زید بن عمر پیدا ہوا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس بچی نے جب عدت پوری کی ہے، علی المرتضیٰ نے ان کا دوسرا نکاح عبداللہ بن جعفر بن طیار، اپنے بھائی جعفر بن طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر اپنے بھتیجے سے اپنی بچی کا نکاح کیا ہے، اور ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ یہ حضرت حسین کے بھانجے ہیں، اس بہن کے بیٹے ہیں جو ام کلثوم حضرت عمر کی پہلے بیوی رہی ہے۔ یہ دونوں بھانجے اپنے ماموں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی تعارف پیش کرنا۔ یہ بھی تو 75 تنوں کے شہید ہیں بھائی، 21 لوگ ہیں اہل بیت کے جو شہید ہوئے ہیں، اور 51 ان کے آوان و انصار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں۔ 21 اور 51 مل کر 72 ہوتے ہیں۔ میں جملہ کہتا ہوں، اے کاش تم ہضم کر پاؤ۔ میں مانتا ہوں یزید نے ظلم کیا، شمر نے ظلم کیا، ان قاتلین نے حسین نے ظلم کیا، لیکن ظلم تو نے بھی کیا ہے۔ اگر وہ ظالم تھے تو بھی ظالم ہے، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تو نے ان کے تعارف کو کیوں چھپایا؟ ان کی پہچان کو کیوں چھپایا؟ ان کی علامتوں کو کیوں چھپایا؟ ان کے تذکرے کو کیوں چھپایا؟ ان کے چرچے کو کیوں چھپایا؟ بھئی اہل بیت کی محبت ماننی ہے تو پوری مانے۔ تبھی میں نے کہا کہ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ہمارے اسلام کی نشانی خلفائے راشدین کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ ایمان ما محبت آل محمد است، اور ہمارا ایمان حضرات اہل بیت کی محبت پر پورا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کے ساتھ اللہ من نسبت فرمائے، اور ہماری طرف سے اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی تربت پر اللہ کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔